کسی بھی قسم کا جادو، حسد، کوئی ٹونا اوپری اثرات، سحر، کالا علم، یہ کچھ بھی حسد اور جو بھی دشمن کچھ کر بھی سکتا ہے نا، من الجنت والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان سب سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل بہت آسان ہے۔ پرانا جادو ہے، پرانی پریشانی ہے، نہیں ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کام کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ درود شریف کوئی سا پڑھ لیجئے، پھر 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 154 ثم انزل علیکم سے شروع ہو رہی ہے، ایک لمبی آیت ہے، یہ بھی 7 مرتبہ، اور پھر 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف کوئی سا بھی۔ عمل کیا ہے؟ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، اور درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم، یہ بھی 7 مرتبہ۔ اس کو ہم کر کے اپنے اوپر انحصار کر لیں، اپنے اوپر، اپنے گھر پہ، اپنی اور بھی جو انسان کی کوئی چیز ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، یا کچھ بھی ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ادارہ ہے، تو ایک لمحہ بس ایسے لگتا ہے نیت کرنی ہے، انحصار کر لینا۔ کرنا کب ہے؟ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اس کی پابندی کر لیں، اس کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کو اس کے اتنے فوائد محسوس ہوں گے، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ اپنے اوپر کریں تو بھئی میری نیت بھی کر لیں، زیادہ نہ وقت لگے گا نہ پیسے، پورے الکحاف کی نیت کر لیں، تمام دیندار لوگوں کی نیت کر لیں، تو اچھی بات ہے۔ تو جتنا ہم نیت بڑھائیں گے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بہت آسان عمل ہے، اس کو پابندی سے کریں، یہ بہت زبردست حصار ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس نا آج یہ ایٹم بم ہی آ گیا، حفاظت کے اعتبار سے اللہ آپ کو بہت قوی کر دیں گے انشاءاللہ، یقین سے کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں، ہم باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنا کیا ہے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس اسلحہ ہو اور ایک بغیر اسلحے کے ہو تو دشمن کس کو جلدی کنٹرول کر لے گا؟ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے تو جاتے ہوئے بھی ڈرے گا، کبھی بیک فائر میرے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باوضو رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، غسل جنابت جب فرض ہو جائے تو نماز نہ قضا ہونے دیں۔ جب بھی مرد ہو یا عورت غسل کی حاجت ہو گئی، اب غسل فرض ہے، واجب ہے، اب نماز کوئی نہ قضا ہونے پائے۔ جس نے اس کی بھی پابندی کر لینا وہ بھی بڑا کامیاب ہے۔ جب غسل جنابت کی ضرورت ہو اور کئی نمازیں قضا ہوتی چلی جائیں، یہ تو خود موقع دے رہے ہیں، آؤ جی کرو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ ایک اور چیز، انہی ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، حفاظت میں آنے کے لیے کیا کریں؟ جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ کیا ہوگا؟ آپ حفاظت میں آ جائیں گے، شیطان باہر رہ جائے گا۔ آپ گھر میں آئیں اور ساتھ ساتھ محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں کو بھی لے آئیں کہ رات کو ذرا میرے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہو، وہ کیا گھر میں بچائیں گے ادھم، کتنا ادھم مچائیں گے، سوچ سکتا کوئی؟ محلے کے 10-12 نہیں، 70 محلے کے 70 اوباش لڑکے بھی آپ گھر میں لے آئیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا شیطان اکیلے پہنچا سکتا ہے۔ اس سے حفاظت کا کیا طریقہ؟ کہ گھر میں داخل ہوں آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بجائے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تعداد بڑھانے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ بھئی توجہ نہیں ہوتی ہماری، غفلت ہوتی ہے، اور ویسے بھی روحانی طور پہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو جب ہم ڈوز بڑھا دیں گے تو فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے نا۔ تو بھئی اگر فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ ڈوز بڑھا دیں۔ پھر ایک اور چیز، بیت الخلاء آنا جانا، ننگے سر بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔
پھر بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا جو دعا پڑھ کے جائے گا اندر حفاظت میں رہے گا، اور جو دعا پڑھ کے نہیں جائے گا یہ خود اندر موجود شیاطین کو، جنات کو موقع دے رہا ہے کہ میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے۔ یہ بات احادیث سے بتا رہا ہوں۔ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا کا مانگنا، واپس آنے کے بعد، باہر آنے کے بعد پھر دعا پڑھنا، یہ ہمیں حفاظت سے رکھے گا۔ اب ہم ٹوائلٹ جائیں، ننگے سر جائیں اور جاتے ہوئے دعائیں بھی نہ پڑھیں، واپس آ کے بھی دعائیں نہ مانگیں، اور پھر کہیں جی کچھ ہو گیا ہے، تو پھر نہیں ہونا، پھر تو ہونا ہی تھا نا۔ حضور نے تو سب کچھ بتا دیا کھلا کھلا۔ ہم یہ ساری چیزیں جو حفاظت کی ہیں ان کو تو عمل میں نہ لائیں اور دوڑتے بھاگتے پھریں کہ تم کچھ کر دو، تم کچھ کر دو، ہمیں کچھ نہیں کرنا بس۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، جب بھی ٹوائلٹ جانا ہے وہ تو ہم نے دعائیں پڑھ کے جانا ہے، واپس آ کے دعائیں مانگنی ہے، اگر اندر ڈریس چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کبھی ہم نے کمرے میں، بیڈ روم میں یا کمرے میں کپڑے بدلنے ہیں، تبدیل کرنے ہیں، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائیں مانگنے کی ضرورت۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد اور ذکر کر لیجئے۔ کمرے میں، بیڈ روم میں کسی جگہ کپڑے چینج کریں، ڈریس چینج کریں، اس وقت کپڑے اتارنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دعاؤں کا اہتمام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، چند چیزیں پڑھ لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ حفاظت میں آ جائیں گے، کوئی جنات شیاطین کچھ کر نہیں سکیں گے۔ یہ بھی حدیث میں بات موجود۔ تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پکی اور مستند ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی جو قوت ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے۔ اس کی پناہ میں جب آ گئے انہی کلمات کے ذریعے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔